أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة اس وقت کو یاد کرو جب قیامت واقع ہو جائے گی، ليس لوقعتها كاذبة جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، خافضة رافعة کسی کو نیچا کرے گی اور کسی کو اونچا۔ إذا رجت الأرض رجا جب زمین بھونچال سے لرزا دی جائے گی وبست الجبال بسا اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فكانت هباء منبثا پھر وہ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ وكنتم أزواجا ثلاثة اور تم لوگوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ایک تو داہنی طرف والے کیسے بہتر حال میں ہوں گے، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اور دوسرے بائیں طرف والے کیسے برے حال میں ہوں گے۔ والسابقون السابقون اور تیسرے آگے بڑھ جانے والے، ان کا کیا کہنا کہ وہ تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں۔ أولئك المقربون یہی ہیں جن کو اللہ سے خصوصی نزدیکی حاصل ہوگی، في جنات النعيم وہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے۔ ثلة من الأولين ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا، وقليل من الآخرين اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ان کی خدمت میں ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آب خورے، آفتابے، صاف و شفاف شراب کے جام، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں خلل، نیز ان کی پسند کے میوے اور ان کو مرغوب پرندوں کے گوشت لیے پھریں گے۔ وحور عین اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی ایسی عورتیں ہوں گی، كأمثال اللؤلؤ المكنون جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، جزاء بما كانوا يعملون یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہ نہ اس میں بیکار باتیں سنیں گے نہ بیہودہ گفتگو، إلا قيلا سلاما سلاما صرف سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين اور رہ گئے داہنی طرف والے، تو داہنی طرف والے بھی کیا ہی اچھے حال میں ہوں گے۔ في سدر مخضود
وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بغیر کانٹے کی بیریں ہوں گی، وطلح منضود تہ بتہ کیلے ہوں گے، وظل ممدود لمبی لمبی چھاؤں ہوں گی، وماء مسکوب بہتا ہوا پانی ہوگا، وفاكهة كثيرة بہت سارے میوے ہوں گے، لا مقطوعة ولا ممنوعة جو نہ ختم ہوں گے نہ ان سے روکا جائے گا، وفرش مرفوعة اونچے اونچے فرش ہوں گے، إنا أنشأناهن إنشاء ہم نے ان کے لیے حوریں بنائی ہیں، فجعلناهن أبكارا جن کو کنواری عربا أترابا پیاری پیاری ہم عمر بنایا ہے، لأصحاب اليمين جو داہنی طرف والوں کے لیے ہیں، ثلة من الأولين ان کی ایک بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہے، وثلة من الآخرين اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے۔ یہ سورہ واقعہ کی 2 رکوع کا ہم نے ترجمہ پیش کیا ہے۔ سورہ واقعہ کی بہت فضیلت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اس کی بہت فضیلت ہے۔ سورہ واقعہ میں قیامت کے وقوع، جنت، دوزخ، اہل جنت اہل دوزخ کے بارے میں بیان ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتلائی کہ انسان کی ہم نے کیسے تخلیق کی ہے اور مرنے کے بعد کیسے ہم انسانوں کو زندہ کریں گے، نشانیاں اور دلائل پیش کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دلائل میں یہ بات ذکر کی کہ انسان کیسے پیدا ہو، غور کرو تم، پھر یہ پانی تم کو جو پیتے ہو یہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، آگ کیسے پیدا ہوتی ہے، آگ سے کیسے کیسے نفع اور فائدہ تم کو حاصل ہوتا ہے، پودے زمین میں کیسے اگتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے کہ موت کے بعد میدان تم سب کو کس طرح دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس سورت کی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہر رات اس کو پڑھ لیا کرے تو اس پر فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی، غریبی کی نوبت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض موت میں تھے، یعنی جس بیماری میں انسان انتقال کر جاتا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، حاکم وقت تھے۔ حکام کی ذمہ داری کی مریضوں کی عیادت کریں اور کمزوروں کا سہارا بنیں، غریبوں کی حال خبر لیں۔ تو عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا حال چال پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ پوچھا کوئی تکلیف تم کو؟ بولے کہ مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، گناہوں کی تکلیف ہے۔ پھر پوچھا کسی مریض، کسی ڈاکٹر کو بلاؤں؟ بولے جو ڈاکٹر ہے اسی نے ہم کو بیمار کیا ہے، اس ڈاکٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بولے کہ بیت المال سے کچھ مالیہ آپ کو دے دیں، بخشش دے دیں، جس کی بنیاد پر تمہاری ضرورت پوری ہوتی رہے۔ اگر تمہارا انتقال ہے، تمہاری بچیاں صرف ہیں، ان بچیوں کی پرورش کسی طرح سے ہو جائے، ان کا سہارا بن جائے۔ تو بولے لا حاجت لی فیہا، ہم کو آپ کی بخشش اور آپ کی طرف سے کسی عطا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو بتلایا ہے کہ وہ ہر رات سورہ کا واقعہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو کوئی ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے وہ کبھی بھی فاقے کا شکار نہیں ہوگا اور بھوک کی پریشانی اس کے گھر میں نہیں آئے گی، روزی میں اس کے فراخی ہوگی۔ اس لیے ہم کو حاکم وقت کے مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیٹیاں روزانہ سورہ واقعہ تلاوت کرتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ان کا سہارا بنے گا۔ تو اس طرح سے سورہ واقعہ کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی فضیلتیں ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الغنا، سورۃ الغنا یعنی مالدار بنانے والی سورت۔ تو ہم لوگوں کو بہت چھوٹی سورت ہے، یہ رات میں تلاوت کر کے سونا چاہیے۔
اب ہم آتے ہیں جو واقعات بیان ہوئے کہ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی چیز یعنی قیامت۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، اس میں ایک نام واقعہ ہے۔ واقعہ واقع سے بنا واقعہ مؤنث، یعنی جو چیز یقینی طور پر واقع ہو جائے یا واقع ہونے والی ہو اس کو واقعہ کہتے ہیں۔ قیامت ایک یقینی بات ہے، یقینی طور پر واقع ہو کر کے رہے گی، اس لیے اس کا نام واقعہ رکھا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ہو کر کے رہے گی، آ کر کے رہے گی، اور جب آئے گی تو ایسا ہوگا کہ دنیا میں بہت سے غریب، بہت سے کمزور، جن کو لوگ حقیر اور نیچ سمجھا کرتے تھے، اس دن کے واقع ہونے کے بعد وہ عزت والے، بہت بلندی والے ہو جائیں گے، اور دنیا میں بہت سے لوگ بہت ہی اونچے پر تھے، بلندی پر تھے، عزت ان کو حاصل تھی اور بہت ہی سمان ان کو ملا کرتا تھا، وہ اس دن کے واقع ہونے کے بعد ذلیل و رسوا ہو جائیں گے اور بہت نیچے چلا جایا کریں گے۔ اس لیے دنیا میں اگر کوئی کمزور ہے اور کوئی بظاہر کمزور نظر آتا ہے تو ہمیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اگر ہم مالی طور پر یا کسی بھی لحاظ سے بہت اونچے عہدے پر منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ عزت والا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب یہ جو قیامت واقع ہوگی اس کے وقوع کی کیفیت یہ ہوگی کہ زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی زلزلے کے ذریعے سے، بھونچال کی شکل میں، اور یہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو کر کے اڑنے لگیں گے۔ ابھی تک کچھ زمانوں تک اگر ہم سونامی کے بارے میں کسی کو بتائیں تو لوگوں کے پاس میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن اب انٹرنیٹ اور ڈسکوری کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ سونامی کی لہریں کتنی تیز ہوتی ہیں اور کتنی طوفان والا خیز ہوتی ہیں، شہر کو بڑی سے بڑی کشتیوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ روس کی طرف سمندر کے کنارے سمندر میں ایک کشتی تھی بہت بڑی، جس پر ایئرپورٹ بنا ہوا تھا، بہت سارا میدان بنا ہوا تھا۔ جب سونامی کی لہر آئی تو وہ کشتی اتنی دور شہر میں بہ کر کے آ گئی کہ پھر پانی واپس ہو تو واپس نہیں جا سکی، اور کسی مشین کے ذریعے سے، کسی کرین اور کسی گاڑی کے ذریعے سے اس کو واپس سے لے کے جا بھی نہیں سکے، اتنی بڑی کشتی تھی وہ کشتی جو پانی پہ چلتی ہے۔ جب وہ لہر آئی تو پوری کشتی کو بہا کر کے لے کر کے چلی آئی۔ تو اس زمانے میں یہ چیزیں سمجھانا آسان ہو گئی کہ کس طرح سے زمین ہلے گی اور کس طرح سے پہاڑ کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بس ہلکا سا اشارے کی طرف سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن جو قیامت کا منظر ہوگا اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ جو الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں بس ان الفاظ ان کو ایمان لے آنا چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے کہ وہ سیم ایسے کہ ایسے ہو کر کے رہے گا کہ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور یہی نہیں فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے پہاڑ۔ یہ غبار کتنا ہلکا ہوتا ہے، کتنی تیزی سے اڑتا رہتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پہاڑ خود رکا ہوا ہے، زمین کو روکے ہوئے ہیں، اس کی مضبوطی، اس کی صلابت اور طاقت اور قوت، ساری چیزوں کو دیکھیے آپ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت آئے گی تو اتنی مضبوط چیز جو زمین کے لیے کھوٹے کے طور پر قائم ہے وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو کر کے دھول کی طرح آسمان میں اڑتی رہے گی۔ تو ہمیں قیامت سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جب یہ منظر، یہ معاملہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اصل کائنات، زمین، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ سب انسانوں کے لیے بنائے گئے تھے، انسانوں کے امتحان کے لیے بنائے گئے تھے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ توڑ پھوڑ کے ختم کر دیں گے، لیکن انسان جو ہوگا یہ نہیں ختم ہوگا، بلکہ انسانوں کو 3 جماعت میں بانٹ دیا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 گروہ، 3 جماعت میں بانٹ دیے جاؤ گے۔ ایک گروہ اصحاب الیمین دائیں طرف والا ہوگا، ایک گروہ اصحاب الشمال بائیں طرف والا ہوگا، ایک گروہ السابقون کا ہوگا۔ یہ اللہ کے سامنے ہوں گے، جہاں اللہ کی تجلی ہوگی اس کے سامنے ہوں گے۔ تو 3 گروہ میں انسان بڑھ جائیں گے۔ اب ان تینوں کا انجام کیا ہوگا قیامت آ جانے کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو اصحاب الیمین ہوں گے، بہت اچھے حال میں ہوں گے، دوسرے اصحاب الشمال ہوں گے، یہ بہت برے حال میں ہوں گے۔ ایک والسابقون السابقون، سابقون ہوں گے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، یہ انبیاء کرام ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے مجھ تک جو لوگ گزرے ہیں نیک، وہ السابقون میں شامل ہیں۔ زیادہ انبیاء کی تعداد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آیا نہیں، تو یہ انبیاء کرام اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہوں گے، اللہ کے
تجلی ہوگی، سامنے موجود ہوں گے۔ انبیاء کے ساتھ شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، اولیاء ہوں گے، یہ لوگ بھی سامنے ان کے ساتھ میں ہوں گے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک المقربون، یہ لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے۔ شہداء بھی ہوں گے، اس لیے شہید ہونے سے ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ انبیاء کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے۔ کبھی حالات آ جائیں اور موقع آ جائے تو ہم کو شہید ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، شہادت کا رتبہ حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں بہت سے مزارات بنے ہوتے ہیں، نالی پہ بنے رہتے ہیں، کبھی سڑک پہ بنے رہتے ہیں، کبھی کہیں بنے رہتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے وہاں وہ شہید ہوئے ہوں، پھر وہاں ان کی بشارت کسی کو ہو گئی ہو۔ تو اس طرح سے پہلے تو بہت سارے شہید ہوتے تھے، اب شہید ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، اس لیے ہم غلام بنا لیے گئے، اور دن کے اجالے میں ہزاروں کیمروں کے سامنے ہمارے پر ظلم ہوتا ہے، شہادت کا جذبہ ختم ہو گیا۔ تو شہداء بھی مقربین بھی ہوں گے۔ یہ کہاں ہوں گے؟ پھر جنت باغوں میں نعمت کے ہوں گے، نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ ایک جماعت تو یہ ہو گئی سب سے مقرب بندوں کی، انبیاء کرام، اولیاء، شہداء، صدیقین کی جماعت ہوگی۔ اور ایک جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی، ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی، وقلیل من الآخرین، اور ایک تھوڑی سی جماعت بعد کے لوگوں میں سے ہوگی۔ یہ آیت بتلاتی ہے جب رسول اللہ فرمایا کہ مجھ تک جو جماعت ہے وہ اولین میں اور بعد والے آخرین میں آیت کہتی ہے کہ کم لوگ ہوں گے، پہلے لوگ زیادہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کو رنج ہوا کہ یہ امت جو ہے کم ہوگی اور پہلے کے لوگ زیادہ ہوں گے، تو ان کی زیادتی اس لحاظ سے ہوگی کہ کئی لاکھ انبیاء کرام آئے، ان کی امتیں بھی ہیں، اس میں بہت سے نیک شہداء بھی ہیں، تو انبیاء کی تعداد ان میں تعداد بہت بڑی ہوگی، تو وہ کوالٹی کے لحاظ سے جو کہ نبی ہیں، نبیوں کی جماعت ہے، وہ بڑے ہوں گے۔ لیکن کوانٹیٹی میں رسول اللہ فرمایا یہ امت زیادہ ہوگی، تمام امتیں ایک طرف، میری امت ایک طرف، چوتھائی، تہائی اور آدھا، بلکہ آدھے سے بھی زیادہ میری امت ان لوگوں کے مقابلے میں ہوگی۔ اب یہ لوگ جو ہوں گے، السابقون کا تو ہو گیا، اور اصحاب الیمین یہ امت مسلمہ، ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کہاں ہوں گے؟ علی سرر موضونہ، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے۔ سونے کے تار، سونے کے زیورات، سونے کی چیزیں جنت میں مردوں کے لیے، سب کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، اور اس میں جنت میں پابندی نہیں۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونے کی چیزیں استعمال کرنا گناہ ہے، منع ہے۔ یہ آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے ان مسئلیوں پر۔ اب بیٹھے ہوں گے تو ایسا نہیں کہ بیٹھے رہے، ان کو کسی چیز کا آرڈر دینا پڑے اور پھر بلانا پڑے، بیل بجانی پڑے ملازم و نوکر کے لیے، نہیں، بلکہ ان لوگوں کا اکرام، ان لوگوں کی تعظیم اور ان لوگوں کی خدمت کے لیے ہزاروں لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے گھوم رہے ہوں گے، خالی ہاتھ نہیں، کچھ کے ہاتھ میں آب خورے، جس کے زمانے میں گلاس کہہ سکتے ہیں، وہ اباریق، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آفتابے، ابریق کہتے ہیں اس برتن کو جس میں ٹوٹی ہو، ٹوٹی والے برتن، اس کو پہلے لوٹا کہتے تھے، پہلے لوٹا ہوتا تھا، تو اس طرح کا۔ وکأس من معین، اور جام، کاس کہتے ہیں ایسے برتن کو جس میں شراب پلائی جاتی ہے، اور من معین چشموں سے حاصل کیا، چشموں سے، شراب کے چشموں سے بھرے ہوئے جام، یہ چیز لے کے گھوم رہے ہوں گے۔ اور جب شراب کی بات آئی تو فوراً دنیا کی شراب کی طرف ذہن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، لا یصدعون عنہا، کہ اس شراب سے سر میں درد نہیں ہوگا، ولا ینزفون، اور نہ اس سے عقل میں فطور پیدا ہوگا۔ نزفون کہتے ہیں کنویں میں کوئی پانی ہے، پانی سب کا سب سوکھ جائے اور ختم ہو جائے وہاں سے، تو اس کو نزفون کہتے ہیں۔ کسی انسان کا دماغ خراب ہو جائے اور سمجھ بوجھ میں کمزوری، غلطی آ جائے اور عقل صحیح کام نہ کرے، اس کو بھی نزفون کہتے ہیں۔ تو شراب پی لینے کی وجہ سے جو دنیا میں دماغی فطور آ جاتا ہے اور انسان صحیح طور پر سوچ نہیں سکتا ہے، جنت کا شراب ایسا نہیں ہوگا، بلکہ لڑکے سب بھر بھر کے لے کے گھوم رہے ہوں گے۔ من معین، معین کا ایک معنی یہ ہے کہ چشمے، شراب کے چشمے بہ رہے ہوں گے۔ یہ جب چونکہ ہمارا سامان ماشاءاللہ
بہت زیادہ پاکیزہ ہے، اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی ہیں، لیکن جہاں پائی جاتی ہیں یا جہاں پائی جاتی تھیں ان چیزوں کو ہم دیکھیں اور سمجھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ چشموں سے بہنے والا شراب، نالوں سے بہنے والا شراب اگر ہو تو انسان کو کتنا ریسپیکٹ دیا جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے۔ جو مغلوں کی حکومت گئی اور انگریز آئے تو اس میں بہت سے منتری ایسے تھے، نام ہم نہیں لیں گے، بات طویل ہو جائے گی۔ دلی میں شراب ایسے نہیں کہ باٹل میں لا کر کے پیتے تھے، وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں جب کہ نل وغیرہ لگنا بہت بڑی بات تھی، جیسے کہ کچھ زمانہ پہلے گھڑی پہننے والے کو لوگ سیٹ سمجھتے تھے، اس پہ جب موبائل شروع چھوٹا سا موبائل والے کو سیٹ سمجھتے تھے، اور فون نہ آئے پھر بھی کان میں لگائے گھومتے تھے دکھانے کے لیے کہ میرے پاس فون ہے۔ ایسے ہی اس زمانے میں نل وغیرہ کا نظام اور سسٹم نہیں تھا، پتھر کے حوض بنتے تھے، پھر لوہے کے پائپ سے لگا کر کے کس طرح بنتی تھی چیزیں۔ تو وہ لوگ جو وزراء تھے وہ لوگ شراب اس طرح پیتے تھے کہ نل سے آ کر کے تیزی کا فوارہ بہتا تھا، پانی کے فوار کی طرح شراب بہتا تھا، شراب بہتی تھی اور پھر پیتے تھے، پیا جتنا پیا پھر آگے ڈھکیل دیا، پھر بہتا رہا، اس طرح اڑتا رہا۔ تو اس سے بتاتے تھے کہ ہم بہت بڑے ہیں، اور بڑے کیا ہوئے، ایسے نیست و نابود ہو گئے کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، ان کے بچے بھکاری بن گئے، اور آج ان کے بچوں کو بھی کوئی عزت و سمان کے ساتھ دیکھنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے شراب کی یہ حالت ہوتی ہے۔ عزت، عظمت اور بڑائی آخرت میں جو شراب کے ذریعے سے ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ شراب کے چشمے بہ رہے ہوں گے اور ان چشموں سے بھر بھر کے گلاس لائے جائیں گے، یہ نہیں کہ کہیں ناپ کر کے لایا جائے۔ اتنی بڑی مقدار میں جنت میں ان لوگوں کے لیے شراب کا انتظام ہوگا۔ شراب جنت کی ان لوگوں کو ملے گی جن لوگوں نے دنیا کی شراب کا گھونٹ نہیں پیا ہوگا۔ الحمدللہ ہم سب لوگ بچتے ہیں، کوئی بھی شراب کا گھونٹ نہیں پیتا، تو انشاءاللہ ہم سب کو جنت کی شراب ملے گی۔ شراب، اس کے ساتھ میوے ہوں گے ایسے جس کو پسند ہے، ان کے من پسند کے میوے ہوں گے، اور تازہ تازہ گوشت، پرندوں کے گوشت ہوں گے جسے وہ چاہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی جنتی اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھے گا اور وہ چاہے گا کہ یہ کھانے کو مل جائے، اب کھانے کو کس طرح سے مل جائے، چکن چلی پہ بن کے مل جائے، فرائی بن کر کے مل جائے، یا سالن بن کر کے آ جائے، یا کس طرح سے کباب بن کر کے آ جائے، یا سیخ والی کباب بن کر کے آ جائے، جس انداز میں اس کو سوچے گا فوراً اس کے سامنے وہ پرندہ اسی شکل میں بن کر کے تیار ہو کر کے حاضر ہو جائے گا، اور وہ پرندہ وہ کھائے گا۔ وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی گوری گوری عورتیں ہوں گی جنت میں۔ اب یہ صرف بڑی بڑی آنکھوں ایسے نہیں کہ ان کی شائننگ کم ہو یا رنگ ان کا فیکا ہو، بلکہ کامثال اللؤلؤ مکنون، جیسے کہ پردے میں چھپا کر کے رکھی گئی موتی ہو۔ موتی کانچ کے اندر، غلاف کے اندر ہم نے رکھا کہ اس پر گرد و غبار نہیں پڑتا ہے، اس کی شائننگ، اس کی چمک میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جنت کی حوریں بالکل موتی کی طرح ہوں گی، موتی سے بھی زیادہ ان کے اندر شائننگ اور چمک ہوگی، اور گرد و غبار تو ان کے اوپر آئے گا نہیں، ان کے رنگ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کن لوگوں کے لیے چیزیں ہوں گی؟ ایک مرتبہ پھر دہرا لیں، اصحاب الیمین، مسلمانوں کے، سابقون میں انبیاء آ گئے، گزشتہ لوگ آ گئے، مسلمانوں کے لیے یہ سب چیزیں ہوں گی۔ جزا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو کچھ یہ دنیا میں کرتے تھے، دین کا کام، نیک کام، اللہ کی اطاعت، اللہ کی مرضی کے لیے بہت ساری قربانیاں دیا کرتے تھے، یہ کاروبار میں حرام نہیں کمایا کرتے تھے، حرام نہیں لوٹا کرتے تھے، اور کسی کی بہن بیٹے کی عزت اور عصمت سے کھلواڑ نہیں کیا کرتے تھے، اور تمام عقود و معاملات کو صاف ستھرا رکھا کرتے تھے، تو ان لوگوں کے لیے نعمتیں ہوں گی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، نہیں سنیں گے اس میں وہاں بکواس اور گناہ کی بات۔ گناہ کی اتنی نعمتیں جب ہوتی ہیں دنیا کے اندر تو بہت سے لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور بہت تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جنت کی نعمتیں ملیں گی جب، اور جنت میں جنتی ہوں گے، ان تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود الٹی سیدھی باتیں وہ نہیں کریں گے، گناہ کی باتیں نہیں کہیں گے، گالی گلوچ کی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ ان کے لیے ہر طرف سے کہا جائے گا سلام 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 کی آواز ان کے لیے، ان کے عزت
اور سمان کے لیے الفاظ آتے رہیں گے۔ اور پھر اصحاب الیمین کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور دائیں طرف والے، کیا یہ بہتر ہوں گے دائیں طرف والے؟ یہ بغیر کانٹوں کی بیری کے باغ میں ہوں گے اور تہ بتہ کیلوں والے کی باغ میں ہوں گے اور لمبے لمبے سائے والے باغ میں ہوں گے اور مباحم مسکوب اور بہتے ہوئے پانی کے درمیان ہوں گے۔ ان باغوں میں بہتے ہوئے پانی ہوں گے۔ مسکوب کہتے ہیں اس پانی کو جو زمین، جس پانی کے نیچے زمین دکھائی پڑے اور بہت زیادہ موٹے اس میں پانی نہ ہو۔ اب یہ چیز ہم اگر بولیں سمجھائیں تو سمجھا نہیں پائیں گے، لیکن ان آیتوں کو پڑھ کر کے مسلمان جو کنسٹرکٹرز تھے ان لوگوں نے تعمیرات کی ہیں اندلس کے اندر، ہندوستان کے اندر، مختلف مقامات کے اندر۔ بالکل ہمارے خیال سے اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے مانڈو کے اندر جو لال باغ ہے، وہاں باغ اس وقت تو نہیں لیکن اس کا نام آج بھی لال باغ ہے، بہت سی مسجدیں، ایک مسجد موجود ہے، تو نماز کی پابندی ہے۔ ساتھی لوگ ہیں تو میں نے کہا چاہے شہید کر دیجیے، نماز ہم پڑھیں گے، تو یہ وظیفہ کریں، تو بولے لال باغ ہے نا، لال باغ میں ایک بارش 1.5-2 بارش کی ایک نہر بہتی تھی، وہ پانی نکل کے وہاں سے جاتا تھا، بالکل صاف ستھرا، پینے کے لائق، چہرہ دیکھو میں صاف ستھرا، اسی باغ سے نکل کے باغ کو پانی پہنچتا تھا، دوسرے لوگوں کو پانی پہنچتا تھا، مسجد کے سامنے سرائے۔ آج بھی وہ نہر بہ رہی ہے بالکل صاف ستھرے انداز میں۔ وہاں سے ہم لوگوں نے وضو کیا اور ڈر رہے تھے کہ ہم 2-3-4 لوگ ہیں، نماز پڑھیں گے تو کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ جب اذان دی ہم نے کہا چلو شہید کر دیجیے لیکن اذان دیں گے۔ اذان دی تو پتہ چلا کہ کم سے کم 300-400 مسلمان تھے، سب ڈر کے مارے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا تھا وہاں، سب جلدی جلدی اس نہر کو وضو کر کے آئے اور صف لگی بڑی سی اور نماز پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں جو باغ ہوگے، اس باغ میں جو پانی بہ رہا ہوگا، وہ پانی اس انداز کا بہ رہا ہوگا کہ زمین دکھائی پڑے گی، اس پانی میں اتریں تو ٹھنڈک، خوشی، فرحت محسوس ہو، نہ اتریں تو اس کی برودت ٹھنڈک باغ تک پہنچے گی، باغ کے اندر جو فضائیں اور ماحول ان سب تک پہنچے گی۔ اس طرح سے جنت میں ان کو نہریں ملیں گی، اور دوسری نہریں جو بڑی گہری نہریں ہوں گی وہ الگ ہوں گی۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سے میوے ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ نہ ختم ہونے والے ہوں گے، نہ روکے ہوئے پھل ہوں گے۔ یعنی ایک پھل یہاں ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کا پھل گرمی میں، ٹھنڈی میں نہیں ہوتا، ٹھنڈی کا برسات میں، برسات کا آگے کے موسم میں نہیں ہوتا ہے، لیکن جنت میں جو نعمتیں ہیں، جو پھل فروٹ ہیں، وہ ہمیشہ 12 ماہ، ہمیشہ ہر موسم میں، ہر وقت دستیاب ہوں گے۔ اب پھل ہوتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روک لگ جاتے ہیں کہ اتنا پھل کھا باقی رہنا جو بھائی دیکھنے کے لیے بنا رہا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں کسی بھی پھل کے کھانے پینے سے کوئی روک نہیں ہوگی۔ اور جو بچوں لڑکوں کی بات آئی، وہ لڑکے جو فطری تولید ہے انسانوں کا اس دور میں یا دنیا میں، اس نظام کے تحت ان کی پیدائش نہیں ہوگی، بغیر ماں باپ کے وہ پیدا ہوں گے، جنتی میں پیدائش ان کی ہوگی۔ یہ ہو گیا وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے بچھونے ہوں گے، ایک معنی۔ دوسرا معنی اعلیٰ درجے کی عورتیں ہوں گی۔ اب ان عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، یقیناً ہم نے ان کو پیدا کیا اچھی طرح پیدا کرنا۔ جنت میں، دنیا میں پیدائش عورتوں کی ہوئی ایک مخصوص انداز میں، مخصوص طریقے پر، لیکن جنت کی عورتوں کے اللہ تعالیٰ مزید بہتر، ناقابل تصور شکل میں اور صورت میں انہیں پیدا فرمائیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، تو ہم نے ان کو بنایا ہے کنواری، عُرُبًا أَتْرَابًا، بہت زیادہ محبت کرنے والی اور ہم عمر، مرد عورت اور ان بیویوں کی سب کی عمر ایک جیسی ہوگی، کم زیادہ نہیں ہوگی۔ ترب کہتے ہیں کہ بچپن سے مٹی میں جو بچے کھیلتے ہیں پھر ایک ساتھ میں بڑے ہوتے ہیں 20 سال 22 سال، جیسے لنگوٹیا یار ہم بولتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جنت کی یہ حوریں اور یہ جنتی مرد ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان سب کی عمر 33 سال کی جیسی ہوگی اور اسی عمر میں ہمیشہ رہیں گے، بڑھاپا اور دوسری چیزیں ان کے اوپر نہیں آئیں گی۔ ایک بوڑھی خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ کون ہے، تو فرمایا کہ میری خالہ زاد رشتہ لگتی ہیں۔
رشتے میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی، مذاق کیا۔ اس طرح مذاق جو سچا ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، وہ مذاق کرنا چاہیے تاکہ دل پہلے انسان خوش ہو اور تفریح ہو۔ یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ ایسا مذاق جس میں جھوٹ ہو وہ گناہ ہے۔ ہم لوگ جب مذاق کرتے ہیں اس میں جھوٹ کبھی کبھی شامل ہو جاتی ہے، گناہ ہوتا ہے۔ ایک بکواس چیز آتی ہے اپریل فول، وہ سراسر گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو وہ بوڑھی خاتون رونے لگی، ایک روایت پہ غمزدہ ہو گئی، تو آپ نے تسلی دی کہ نہیں، جو بوڑھی ہیں عورتیں یہ جنت میں جوان کر کے داخل کی جائیں گی، اور انشأناہن انشاء جو کہا کہ ہم ان کو پیدا کریں گے، اچھی طرح پیدا کرنا، ان کو بنانا۔ دنیا میں جو عورتیں شوہروں کے ساتھ ہیں، ان کی شکل خراب ہے یا بوڑھی ہو گئی ہیں، سر کے بال جھڑ گئے ہیں، یا کوئی عیب ان کے اندر ہے دنیاوی لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کی شکل صورت ساری چیزیں جسم کی ساخت سب کچھ بہت ہی اچھا کر دیا جائے گا، اور جو حوریں ہیں حوروں سے بھی اچھی وہ اٹھائی جائیں گی۔ عرباً اترابا، نوجوان بہت محبت کرنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی، لاصحاب الیمین، دائیں طرف والوں کے لیے۔ یہ دائیں طرف والے کون؟ مسلمان ہیں جو اسلام کے مطابق، اللہ رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے جنت کی چیزیں بتائی گئی۔ اب اہل دوزخ، اچھا جنت میں اور بھی آ رہے ہیں، سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی، ایک بڑی جماعت بعد کے لوگوں میں سے ہوگی۔ یہ مسلمانوں کے بھی اصحاب یمین کی دو قسمیں پھر کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام تھے وہ لوگ مراد ہیں، اس دور کے لوگ ایک بڑی جماعت ہوگی، اور ایک بڑی جماعت آخر امت میں سے ہوگی، وہ بھی اس طرح کی نعمتیں پائیں گے، اس طرح مقام و رتبہ ان کو حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہماری ایک امت میں ایسی جماعت پیدا ہوگی جو صحابہ جیسی ہوگی اور صحابہ جیسی عمل کرے گی، صحابہ جیسا مقام و مرتبہ ان کو ملے گا۔ تو یہ جماعت مراد ہو سکتی ہے۔ صحابہ نے کیسی کیسی قربانی دی، کیسی کیسی دین کے لیے مصیبتیں اٹھائیں اور کیسی کیسی پریشانیاں اٹھائیں، ایک جماعت ایسی ہوگی جو پریشانیاں اٹھائے گی۔ اس جماعت کی ایک مثال میں علماء کی مثال دے دوں، لاک ڈاؤن 2 سال سے لگا ہوا تھا، بہت سے علماء کو تنخواہیں نہیں ملی، کہیں وہ اپنی پریشانی ذکر بھی نہیں کر پائے، لیکن آج بھی وہ مسجد مدرسے میں لگے ہوئے اور خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح جماعت پیدا ہوگی آخری دور میں اور دین کے لیے قربانیاں دیتی رہے گی، تو ان لوگوں کو بھی یہ نعمتیں ملیں گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنی جان کی بازی لگا کر کے دین اور ملت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں وہ لوگ بھی مراد ہیں۔